کرسچن متاثر ہوئے پہلے پلاٹونک ایرسٹوٹل سے، پھر پلاٹونک سے، اور وہ بھی کارل مارکس بھی، یہ سارے کنٹراڈکشنز میں ہیں کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ صرف دو الگ رنگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ٹھیک اسی طرح خدا ہے، شیطان ہے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. حالانکہ قرآن مجید بھی نہیں کہتا، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ میں نے اسے، اور شیطان بھی کہتا ہے کہ تم ڈھیل خود دی، دشمن ہوتا تو ڈھیل کیوں دیتے؟ نہیں، ڈھیل نہیں، اس کے ذمے ہے. اچھا ذمہ ہے. واہ کیا بات ہے، بڑا اچھا کنسیپٹ ہے. اور قرآن مجید کے اندر آیت ہے بڑی زبردست، جس میں جہنم میں ڈالے ہوئے لوگ ہوں گے نا، وہ شیطان کو کہیں گے تو نے ہمیں ورگلایا. جی کہیں گے نہیں، میرے تو ذمہ خدا نے یہی کام کیا تھا، میں بھی تمہارے ساتھ. بہت اچھا. تو ڈاکٹر صاحب وہ بھی تو ہم پڑھتے ہیں فلاما فجورا و تقوا، تو اس میں بھی تو وہ چیز آ جاتی. نہیں، دو الگ چیزیں نہیں ہیں نا. وہی میں کہہ رہا ہوں، فجور بھی آ گئی، تقوا بھی آ گیا، تو دونوں کی سرپرستی تو اوپر والے نے خود کی، طاقتوروں نے خود کی. دیکھنا، ایک تو آپ اس کو الگ وجود مانیں. جی. ایک یہ ہے کہ وہ ایک ہی چیز کی دو پہلو ہیں. دو پہلو. اچھا، جب وہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں تو تبھی تو آپ کو اختیار دیا ہے نا. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب بڑی کمال کی مزے کی بات ہے. اب تو میں شیطان کو برا نہیں کہنا چاہیے. نہیں، وہ تو اپنی ڈیوٹی تو کر رہا ہے. اچھا، اس کو ہم نے وہ بنا کے نا، پھر جو جدید دور میں آیا وہ آگے یہ جو اہل حدیث کا گروپ ہے. جی. پہلے وہ وہابی، پھر اہل حدیث. یہ بالکل کلیئر لاجیکلی کہ یس اور نو ہے. اچھا. تو انہوں نے جو ہے نا باقی جتنی بھی مختلف، صحیح بات. اچھا، جو ویسٹ میں آیا اس میں جو ماڈرنٹی آئی، ماڈرنٹی نے بھی یہ کہا کہ جی ماڈرنٹی ہے صرف تو ویسٹرن ماڈرنٹی ہے، اس میں دوسری ماڈرنٹی یہ بھی جاتی تھی. دیکھیں ورائٹی نہیں رہتی اس طرح. نہیں. وجہ کیا ہے؟ جی. وجہ یہ ہے کہ ویسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سیاسی قوت کو کیسے سنبھالا جائے. ٹھیک. اس کی فلسفیانہ بنیاد کیا ہو. ٹھیک ہے. تو عیسائیت نے یہ کہا کہ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ صرف خدا ہوتا ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں، ایک سول ہے، ایک باڈی ہے. جی بالکل. سول خدا ہے، ٹھیک ہے، اور باڈی شیطان، باقی ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس میں ساری چیزیں لے کے یہ ان دونوں کی لڑائی پہ لکھا. کارل مارکس نے بھی یہی کیا کہ دو چیزوں کی لڑائی ہے. اس ضد میں سے پھر ہائپوتھیسس میں سے تھیسس نکلتا ہے، اور تھیسس سے اینٹی تھیسس نکلتا ہے، اور پھر آگے چیز چلتی ہے. اچھا، اس میں جو ڈائیورسٹی ہے وہ بیچ میں سے سب کے غائب ہو گئی. ان کے وہابیوں کے، اہل حدیث کے بھی ڈائیورسٹی نہیں ہے، ایک ہی فرقہ ہے. صحیح. اچھا، ان کا بھی صوفیہ اسی سے جبر بلکہ آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں یہ چیز آتی ہے نا، شروع بھی ہوا جبر آتا ہے، وہ شروع ہوا عموی زمانے میں نا. ہاں بالکل. اور جبریہ جو ہے نا، ان کا فلسفی تھی عموی کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو قدریہ کو قدر سے کریں گے. نہیں، قدریہ اور جبریہ دونوں ایک ہی مانے ہوئے، اس میں ایک ہی فکرے میں دونوں کو کہا جاتا ہے. اچھا اچھا. قدریہ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے پہلے سے چیزیں طے کر دی ہیں. ٹھیک ہے. میں جو اچھا ہے یا برا ہے یہ سب طے ہے. اچھا، تو دو جگہ سے وہ ماری جا رہی ہیں. ایک طرف سے تو وہ مسلم لا والے کرتے تھے، دوسری جگہ سے وہ کہتے تھے کہ آپ کانسٹیٹیوشنلی آپ کو پروٹیکشن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مسلم لاس کو پروٹیکشن ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا کریں. میں نے کہا جی آپ جب یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلامک لا میں کیا ایسا ہی ہے جیسے یہ مسلم پرسنل لا والے کہہ رہے ہیں. تو ہمارے لیکچر وغیرہ ہوتے تھے، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. تو جب میں نے ان کو سب کو بتایا کہ یہ روایتی جو مارکس درست نہیں ہے، آپ نے درست نہیں ہے، تو انہوں نے جا کے پہلے یہی گروپ بنائے. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ کورسز ڈیوائز کیے. اچھا. اور وہ لیکچر ان کو ٹرین کیا. اس وقت وہاں مسلم عورتیں مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں. ٹھیک. اور باقاعدہ سرٹیفکیٹ. تو یہ گروپ گیا تھا. اچھا اچھا. اس نے پلیٹ کیا. کام تو بہت مزے کا اچھا ہوا. بہت. میں تو اس کا دیکھیے کریڈٹ آپ جس کو دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ تو اس وقت انہیں کی ہے. گورنمنٹ تو پہلے سے چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی، لیکن میں بات اس کا مانتا ہوں بی جے پی کی نہیں. دیکھیں آپ کانگریس کے لیکن میں جو گورنمنٹ سٹی ہے مودی کو اس لیے نہیں، بی جے پی کو اس لیے نہیں کہ وہ تو بالکل جیسے مسلمان ہیں ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں نا.
وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں. نہیں وہ اس طرح نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ انڈین اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا، مسلمان ہونے کا کہتے ہیں عقیدہ آپ کا قابل احترام ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ انڈین اپنی پہچان جو ہے نا اس کو پرائرٹی دیں. نہیں یہ جو یہاں اختلاف ہو گیا. نہیں اختلاف نہیں، یہ مودی کی بات آپ پوری نہیں سمجھ جی رہے. جی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نیشنل آئیڈینٹی نہیں ہے اس لیے آپ یہاں کے شہری نہیں ہیں. یہ قانون بنایا ہے انہوں نے. میں جو دیکھا بی جے پی کی پالیسیاں اوور آل دیکھیں، اصل میں میں جہاں جاتا ہوں میں یہ میں سنتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کسی جڑیں ہیں نا جو بھی آیا ہے، میں ہندو کو فراز دل مانتا ہوں. ہمارے لوگوں نے جاتیاں بڑی کی ہیں اور ایک دور ہے گزرا، اس کی جڑیں ادھر. مودی جو ہے نا، مودی ہندو کا جو کانسیپٹ ہے نا، جو اس کو توڑ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ نیشنلسٹ ہندو بنا دیا اس نے. ہندوؤں نے نعتیں لکھی ہیں. جی ہاں، ہندو کا مطلب یہ ہوتا تھا ایسے نا جب پھیلا ہوا کھلا سینہ ہے، ساروں کو سینے سے لگا دیا. وجہ اس کی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہندو کبھی بھی ڈائیورسٹی کو قبول نہیں کر پائے. ہندو ڈائیورسٹی کو قبول کرتا ہے. جی ہاں، کلونیل پیریڈ میں یہ ہوا ہے کہ جس وقت یہ کلونیلسٹ آئے ہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. وہ ان کے لیے صرف انڈینز کا نام لیتے تھے، ہندو نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ جس سے بھی ملتے تھے اس کو لگتا تھا کہ یہ تو ہندو اور ہیں. تو انہوں نے ہر ایک کو کوشش کی کہ ہندوازم، کتابیں بھی لکھی، سارا کچھ کیا. یہ سارا جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہندوازم ایک ہے، یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ نہیں تھا، کلونیل ہے. ٹھیک ہے. لیکن کلونیل بعد میں ڈاکٹر صاحب وہ ہندو مسلم جو لڑاؤ حکومت کرو کا نعرہ اسی لیے دیا انہوں نے آپس میں. نہ مسلمان اس طرح ایک تھے نہ ہندو ایک تھے. جی جی. لیکن ہندوؤں کے تو مذہبی طور پر بھی جو پہلی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، وہ جو ویز آف ہندوازم، جی جی، ہندو ویز، وہ مذہب کے ہر ایک کو سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہندو ہے، یہ بھی ہندو ہے، اور ہندو کی فلسفے میں یہ شامل تھا. اچھا، ہمارا جو ان کے مقابلے میں صوفی فلسفہ تھا اس میں بھی یہی تھا. صوفی فلسفہ، بالکل صوفی فلسفہ تو ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہندوؤں کے صوفی زیادہ قریب تھے. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب بھگت کبیر کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا اپنے اندر کی آواز نہیں. تو آپ اس کو پڑھیں نا، ہندوؤں کی کتاب میں ویدا. ہاں صحیح بات، ویدوں میں. جی بالکل. میں تو مجھے تو رامائن بھی بڑی اچھی لگی، میں پڑھی رامائن. میں تو اپنشد کی کہتا ہوں. اچھا کہ اپنشد میں جتنا توحید کی جو صحیح ڈیفینیشن اس میں ہے، اپنشد بالکل اتنی کہیں نہیں ہے. صحیح بات. اب دیکھا جائے انصاف کی نظر سے تو بدھا بھی تو رام جی کا مرزا ہی تھا نا، یا بابا گرو نانک دیو جی مہاراج. تو لیکن انہوں نے سینے سے لگایا ان کو. نہیں، ایک چیز اور فیکٹ ہے نا، ہسٹری کا فیکٹ ہے جی کہ مسلمان جہاں جہاں بھی سب سے پہلے کامیابی ہوئی ہے مسلمانوں کو آنے میں، وہ سارا بدھ کا علاقہ ہو چکا تھا. بدھ کا اور ٹھیک، مطلب جتنا ہاں دیکھیں یہ جو ہمارا ایریا یہ سارا اشوکا کا ادھر مشرقی پاکستان سارا بدھ تھا. ہاں اگر آپ دیکھیں نا ٹیسلا کا علاقہ سارا، ہسٹری اتنی عجیب و بلکہ ان کی سرحدیں تو بہت دور تک تھیں. تو اتنی عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف آپ کا مغربی پاکستان ہے جی جو مسلمانوں کے گڑھ تھے، جی جی، ایک طرف مشرقی پاکستان مسلمانوں ٹھیک ہے، دونوں بدھ کے گڑھ تھے. اچھا 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 اچھا، دونوں بدھوں کے. وہ بھی بدھ مت کا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بدھا کو بڑی میں اس کی عظمت کا قائل ہوں، لیکن ایک چیز مجھے ہمیشہ کھٹکتی ہے، وہ سچائی یا خدا کی تلاش میں یہ نکل جو یشودھرا جو ینگ راجکماری تھی، وہ سوئی ہوئی ہے کمرے میں، اور بچہ راہل وہ بھی چھوٹا سا ننھا سا سویا، وہ کس خدا سچائی کی تلاش میں نکل کے جنگلوں میں چلے گیا؟ خدا تو اس کی کمرے میں موجود تھا، اصل خدا تو وہ یشودھرا تھی جی، اور وہ راہل تھا. اس سے پیارے معصوم خدا کا روپ تو وہ تھے. تو نہیں، اس کا جو یہ مجھے مسئلہ ہمیشہ کر جاتا ہے. جس لیے وہ نکلا ہے نا، جی وہ ہے کہ اس کو، کیونکہ شہزادہ تھا نا جی، خود کمفرٹس، اور اس کو اتنی مدت انہوں نے باہر نہیں نکلنے دیا، اس نے سوائے اس مال کے. تو ایک دفعہ وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ تو دنیا تو دکھوں سے بھری ہوئی ہے. تو وہ دکھوں کی تلاش میں کہ دکھوں کو کیسے ہٹایا جائے، دکھ کہاں سے آتا ہے. اچھا آتا کہاں سے، یہ مطلب یہ تو اس کے لیے تو illogical جی ہاں جی بالکل، کہ یہ ایگزسٹ کیسے کرتے ہیں. جی تو اس کی پھر فلسفہ پورا ہے جی کہ دکھ جو ہے نا یہ 8 چیزیں ہیں جن سے پیدا ہوتی ہیں. تو وہ تو اس کی تلاش میں نکلا تھا. اور یشودھرا کو مطلب وہ تو ایک بہت بڑی اس نے قربانی دی ہے. نہیں لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو گئی.
نہیں وہ زیادتی تو میں تو ان کو زیادتی کے معنی لوں گا کہ مجھے تو یشودھرا کے ساتھ میں کھڑا ہوں، وہ زیادتی تو اس کے ساتھ زیادتی جو ہوئی مجھے اس کا مداوع کریں. نہیں وہ زیادتی تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ ہر تھنکر کو سب سے پہلے اپنوں سے جدا ہونا پڑتا ہے. آپ میڈم کو ٹائم دینے کے بجائے کتابوں میں لگے رہتے ہیں. نہیں انہوں نے بہت ٹائم دیا. شری رام چندر جی کو تو روپ نا وائٹ میں دیکھتا چلا لیکن رام مندر میں اس کو بلیک کیوں دکھایا گیا؟ جب سے اوپننگ ہوئی ہے تو میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آتا ہے کیوں بلیک دکھایا گیا؟ ایک تو یہ ہے نا ایرین سے پہلے گئے ہیں یہ اتنے ہندو مذہب میں کئی بہت پہلے گئے. ایرین سخت وائٹ کے لوگ تھے، بہت زیادہ سخت متاثر تھے. متصد. اچھا کالا سارا ہندو کالا جو ہے نا جی یہ ایرینز کے آنے کے ساتھ ساتھ شروع ہوا ہے. اچھا ایرینز جب آتے گئے وہ دھکیلتے گئے تو یہ جن کو ہم آریہ بولتے ہیں. ہاں آریہ جی. تو یہ آریہ نسلیں جو ہے نا ایران میں بھی ادھر بھی یہ جی ساری جی. وائٹ اچھا مزے کی بات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، آریہ کا فرق جتنا ہندوستان میں انڈیا میں ہے ایک بڑا معتبر، ایران میں بھی آریہ ویسے ہی ہے. ایرانیوں میں بہت سخت بہت ہے. ایران بہت سخت ہے. جی جی. اور جو مطلب یہ جو سینٹرل ایشیا ہے اچھا. سینٹرل ایشیا پورا جو ہے نا جی جی. اس میں یہ احمد یہ زرتشترا مانی مزدک یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ سارا سینٹرل ایشیا ہے. اچھا اچھا. اچھا چائنیز کا الگ تھا. جو مزیدار پیریڈ ہے وہ ہے جب یہ 11ویں صدی میں منگول ابھرے ہیں نا تو منگولوں کا ٹاکرا یہاں سینٹرل ایشیا سے ہوا. یہاں تاتار ترک یہ سارے تھے تو اس وقت جو مسلمان تھے وہ زیادہ تر سنی اور ترک اور تاتار یہ سارا سینٹرل ایشیا تھا، حنفی تھے. تو جب یہ جنگیز خان نے ہر سارا علاقے ختم کیا اس میں زیادتی مسلمانوں کی بھی تھی تو اس علاقے میں وہ چاہتا تھا جب کہ یہاں امن امان. ذاتی مسلمان کیا تھے؟ یہ جو تھا نا نسیم حجازی کا ہیرو خوارزم ہاں خوازم. جلال الدین ہے نہیں جلال الدین نہیں تھا، خوازم بولتے ہیں، اس کا ناول بھی ہے نا خوازم. وہ جو تھا نا جس کو چنگیز نے اس کو تحفے بھیجے تھے اور اس کے ساتھ وہ دوستی کرنا چاہتا تھا. چنگیز کا علاقہ تھا کہ اس سارے علاقے میں ہو تاکہ میں بڑا اس کو واسٹ امپائر بنا. تو وہ اپنا قسم تھا اس میں اس نے کہتا ہے میں تمہیں بہت اپنا عزیز سمجھتا ہوں اور یہ وہ کہتا ہے کہ یہ کون، میں تو شہنشاہ ہوں یہاں کا بادشاہ ہوں، یہ مجھے عزیز کہہ کے بڑا پیٹرنائز کر رہا ہے. اس نے اس کے جو 10 بندے اور اس میں مسلمان بھی آئے تھے تاجر بھی آئے تھے بہت دولت بھی بھیجی تھی. اس نے ان کے سر موڑ دیے اور یہ کر کے واپس بھیجا اور کہا کہ میں دیکھ لوں گا تجھے. تو چنگیز نے پھر دوسری دفعہ پھر بھیجا، اس میں مسلمان زیادہ تھے تو اس کو اس نے کہہ کے قافلے کو واپس بھیج دیا اور اپنا جو سرحد کا تھا نا اسے کہا کہ ان سب کی گاڑیاں موڑ دو سر موڑ دو اور ان کو کچھ کو قتل کر دو. تو پھر چنگیز نے حملہ کیا تھا. اچھا اچھا. یہ تو ہمارے پاس کتاب جو ہے نا سورس و طبقات ناصری ہے. طبقات ناصری اس کا جلال الدین ان کا خوارزم شاہیوں کا بندہ تھا جو بھاگ کے پاکستان آ گیا تھا انڈیا. تو اس نے ساری کہانی الٹی. اچھا الٹی بالکل. تو باقی کتابوں میں دیکھیں تو کہانی دوسری ہے. تو پھر چنگیز نے تو یہاں سے بدلے لیے. اچھا لیکن چنگیز نے جس پہ میں کام کر رہا ہوں نجم الدین کبریٰ یہ بہت بڑے صوفی تھے، ان کو کہلا کے بھیجا کہ میں خوارزم پر حملہ کرنے والا ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیں یا میری حفاظت میں آ جائیں. تو انہوں نے کہا میں تو یہاں سارے میرے مرید ہیں میں تو نہیں نکلوں گا. اپنے مریدوں کو اس نے بھیج دیا تھا. اس کے مریدوں میں سے مجد الدین اور یہ ان کے ہاتھوں پر یہ چنگیز کے بیٹوں نے پھر اسلام قبول کیا. یہ سارے کبرا سلسلے سے مسلمان ہوئے. اچھا. تو یہ جو کبرا ہے وہ جس وقت خوارزم پہ حملہ ہوا ہے تو وہ بالکل اپنا ابا کیا کہتے ہیں خرقہ پہنا ہوا کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں تو میدان میں خالی اترا. باقی اپنے لوگوں کو باہر نکل جاؤ تو تیروں کی بچھاڑ میں. وہ تو کہانیاں اور ہیں ہماری کہانیاں نہیں طریق کے ساتھ بڑی بے انصافیاں ہو رہی ہیں.
لوگوں نے حقیقت کو کچھ مذہب کو کچھ اور ہی بنا دیا۔ اچھا ایک وہ سوال میرا وہی رہ گیا کہ رام چندر جی کو ہم وائٹ دیکھتے ہیں، اس میں رام مندر میں بلیک کیوں کیا گیا؟ دیکھیے پہلے سارا جو ہندو ہے جن کو ہم دراوڑ بھیل یہ لوگ تھے جو یہاں کے لوکل بھی تھے یا اس علاقے سے جو جہاں سے آئے آ کے یہاں صدیوں سے رہ رہے تھے وہ سارے کالے رنگ کے، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں کالے رنگ کے مظاہر تھے یہ سارے۔ جس وقت ایرین آئے ہیں تو انہوں نے دھکیلا ہے، دیکھیے جو لنکا کی رامائن ہے اس کی کہانی الٹ ہے، اچھا وہاں راون جو ہے نا وہ ہیرو ہے۔ اچھا میں آپ بھی انڈیا میں کئی لوگ ہیں جو راون کو باقاعدہ مجسمہ بنا کے اس کا ساؤتھ اس کی انڈیا بڑی ساؤتھ پرارتھنا انڈیا کرتے ہیں۔ میں اچھا یہ بڑی جنگ ہاں اس لیے دیکھیں گے میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے یہ۔ نہیں، انڈیا میں جب یہ آزاد ہوا اس کے بعد جو ساؤتھ انڈیا ہے اس میں رامائن مہابھارت پڑھائی جاتی تھی وہ الگ تھی، جی اچھا ادھر جو پڑھائی جاتی تھی وہ الگ تھی، ان دونوں میں بہت چپکلش ہوئی ٹھیک، کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں راون ہیرو ہے، بالکل ادھر بالکل راما صحیح ہیرو ہے۔ بات۔ تو یہ جو کالے اور گورے کی تھی نا یہ دراوڑ اور بھیل اور یہ تو یہ ان کو دھکیلتے رہے، یہ مستقل گریجولی دھکیل کے یہ سارے پھر سری لنکا میں گئے، ٹھیک، ساؤتھ میں موجود ہیں۔ ٹھیک، ساؤتھ میں جو یہ ہندوازم ہے وہ نارتھ کے ہندوازم سے بالکل الگ ہے، صحیح بات۔ اور یہ سارا جو یعنی سکھ وغیرہ تو 16ویں صدی میں ہے، لیکن باقی جتنا بھی یہ صوفیہ کے یہ سارے ساؤتھ انڈیا میں زیادہ